بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا صوفہ نگر۔ یہ شہر ایک بڑے صحرا کے کنارے بسا تھا۔ شہر کے مشرقی حصے میں ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ اس قبرستان کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی دکان تھی، رؤوف درزی۔ رؤوف درزی 50 سال کا سفید داڑھی والا خاموش طبع آدمی تھا۔ دن بھر وہ شہر والوں کے کپڑے سیتا، شام کو نماز پڑھتا اور رات کو جب شہر میں سناٹا چھا جاتا تو وہ اپنی سلائی کی مشین اٹھاتا اور قبرستان کی طرف چل دیتا۔ یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا تھا۔ رؤوف کی بیوی عابدہ بہت وفادار اور سمجھدار عورت تھی۔ اس کی بیٹی آمنہ باپ کی اکلوتی نور نظر تھی۔ عابدہ نے سینکڑوں بار رؤوف سے پوچھا، خاوند جان، تم راتوں کو قبرستان کیوں جاتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ رؤوف ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، عابدہ، میرا اپنی قبروں سے پرانا ناتا ہے، وقت آنے پر سب کو پتہ چل جائے گا، بس تم فکر نہ کرو۔ آمنہ باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی، ابا جان، ایک دن مجھے بھی ساتھ لے چلنا۔ رؤوف مسکراتا اور کہتا، بیٹا ابھی نہیں، جب تم بڑی ہو جاؤ گی پھر چلیں گے۔ شہر کے جنوبی حصے میں آغا سلیم نام کا ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین، گھوڑوں کے ریوڑ اور سونے چاندی کے ڈھیر تھے، لیکن اس کی سب سے بڑی دولت اس کی اکلوتی بیٹی نرگس تھی۔ نرگس جوان، حسین اور بہت نرم مزاج تھی، لیکن ایک دن نرگس کو ایسا بخار چڑھا کہ تمام ڈاکٹر عاجز آ گئے۔ کسی نے کہا یہ نظر بد ہے، کسی نے کہا جنات کا اثر ہے۔ ہر قسم کے عامل، جادوگر، حکیم آئے، لیکن نرگس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ آغا سلیم نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا، جو میری بیٹی کو ٹھیک کر دے گا میں اسے آدھی جائیداد دوں گا اور اپنی بیٹی سے نکاح کرواؤں گا۔ یہ سن کر شہر بھر کے لوگ بھاگے چلے آئے۔ کوئی جھاڑ پھونک کرنے لگا، کوئی تعویذ پہنانے لگا، مگر نرگس کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ آخری سانسوں پر وہ تھی۔ شہر کے کچھ لوگوں نے رؤوف کو رات کو قبرستان میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے آغا سلیم سے جا کر کہا، صاحب، اس درزی کی راتوں کو قبرستان میں آمد و رفت ہے، شاید اس کے پاس کچھ علم ہے یا اسے جنات کا ساتھ ہے، اسے بلا کر دیکھیں۔ آغا سلیم نے رؤوف کو بلایا۔ رؤوف آیا تو آغا نے کہا، رؤوف، تجھے کیا معلوم، کیا تو میری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ رؤوف نے سادگی سے کہا، جی حضور، میں ایک معمولی درزی ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک رات آپ کی بیٹی کے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کپڑا سی سکتا ہوں۔ آغا سلیم ہنسا، کپڑے سینے سے میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی بے وقوف؟ لیکن نرگس کی ماں نے کہا، انہیں آنے دو، کیا حرج ہے؟ چنانچہ رؤوف کو اگلی رات محل میں بلایا گیا۔ وہ رات چاندنی تھی۔ رؤوف اپنی پرانی مشین لے کر نرگس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نرگس بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آغا سلیم اور بیگم صاحبہ دروازے پر کھڑے تھے۔ رؤوف نے ایک کونے میں بیٹھ کر سوئی میں دھاگا ڈالا، پھر اس نے ہوا میں سلائی شروع کر دی، جیسے کوئی پوشاک سی رہا ہو، اور وہ پوشاک کسی پوشیدہ جسم پر پہن رہی ہو۔ اس کی انگلیاں ایک خاص تال میں چل رہی تھیں اور اس کے ہونٹ خاموش سے دعا پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی۔ لوگ چونک گئے۔ رؤوف نے تقریباً 1 گھنٹہ سلائی کی، پھر اس نے آخری دھاگے کو باندھا اور کہا، ہو گیا۔ اسی وقت نرگس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی جان، مجھے پیاس لگی ہے۔ بیگم صاحبہ کی چیخ نکل گئی۔ آغا سلیم کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ رؤوف کے پاؤں پر گرنے لگا۔ آغا سلیم نے کہا، رؤوف، بتا تیرے پاس کیا طاقت ہے؟ رؤوف نے آنسو بہاتے ہوئے کہا،
10 سال پہلے میرا اکلوتا بیٹا رضوان مر گیا تھا۔ اس کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ اسے بخار ہوا اور ایک ہی رات میں وہ چل بسا۔ جب میں اسے کفن پہنا رہا تھا، اس نے اپنی بے ہوشی میں کہا، ابا میری قمیض پھٹ گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر رات قبروں میں جا کر ان یتیم مردوں کے پھٹے کفن سی دوں گا جن کا کوئی نہیں۔ اس وعدے کو پورے 10 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ نے میری اس خدمت کو قبول فرمایا اور مجھے شفا کا عطیہ دے دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو شخص اپنے رب کی رحمت سے خالی ہو، میں اس کی روح کی قمیض سی دیتا ہوں۔ آج میں نے آپ کی بیٹی نرگس کی روح کی قمیض سی دی، اس لیے وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ سن کر سب لوگ رو پڑے۔ آغا سلیم نے رؤوف سے معافی مانگی کہ اس نے اسے بیوقوف کہا تھا۔ آغا سلیم نے رؤوف کو آدھی جائیداد اور نرگس کا ہاتھ پیش کیا۔ رؤوف نے کہا، جی حضور، میں تو ایک درزی ہوں، میرا کام سلائی ہے، بادشاہی نہیں۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، شہر کے قبرستان کی تمام ٹوٹی ہوئی قبروں کو پکا کر دیا جائے اور ہر غریب مردے کو کفن مہیا کیا جائے۔ آغا سلیم نے فوراً ایسا کام کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے بعد رؤوف کی بیٹی آمنہ کی شادی آغا سلیم کے بھتیجے فراز سے ہو گئی، جو ایک نیک اور سادہ آدمی تھا۔ رؤوف نے شادی میں کوئی زیور نہیں مانگا، صرف اتنا کہا، میری بیٹی کو سلائی سکھا دینا۔ رؤوف اب بھی رات کو قبرستان جاتا، لیکن اب لوگ اسے پاگل نہیں کہتے بلکہ بابا رؤوف کہتے ہیں، اور قبرستان کے پاس اس کی دکان پر ہمیشہ لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں، لیکن وہ کپڑوں کے لیے نہیں، دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔